ہم نے تقریباً سنا ہے کہ جو لے پالک بچہ ہوتا ہے، اڈاپٹڈ چائلڈ جسے ہم کہتے ہیں، وہ پالنے کے بعد جب ان کو جو اڈاپٹ کرتے ہیں پیرنٹس، ان میں سے جب کسی ایک کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس کے بعد کچھ ایشوز ارائز ہوتے ہیں کہ کچھ ان کی اولاد اپنی ہوتی ہے بلڈ ریلیشن والی، اور جو ایک جو ہے انہوں نے اڈاپٹ کیا ہوا تھا۔ اب اس کے بعد ایشو یہ ہوتا ہے کہ ڈیسیز کی جو پراپرٹی ہے اس میں کون کو اونر بنے گا، مطلب اس میں کون جو ہے وہ شیئر ہولڈر بنے گا، اس کی پراپرٹی کا لیگل ہیئرس میں سے حصے دار کون بنے گا، آیا وہ اڈاپٹڈ چائلڈ لیگل ہیئر میں کاؤنٹ ہوگا یا نہیں ہوگا۔ تو یہ چیز، اس چیز پہ آج ہم ڈسکشن کریں گے۔ تو اس کو انڈورس کرتی ہے سکسیشن ایکٹ 1925 میں۔ کہیں پہ بھی اس ایڈاپشن آف چائلڈ کا ذکر نہیں ہے کہ اس کا پراپرٹی میں یا کسی بھی جو ہے وہ ڈیسیزڈ کی چیز پراپرٹی میں کوئی بھی حصہ بنتا ہے، ایسا کہیں پہ کوئی بھی ذکر نہیں۔ اور اس کے علاوہ ہمیں محمد اللہ میں بھی اس کا کوئی بھی ذکر نہیں ملتا کہ ایڈاپٹڈ چائلڈ کا کوئی بھی حصہ شریعتاً اس ڈیسیزڈ کی پراپرٹی میں سے ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ اس چیز کا جو ذکر مسلم لاء میں بھی نہیں ہے اور کرسچن لاء میں بھی نہیں ہے، مطلب جو ہم جس کو فالو کرتے ہیں حنفی، سنی یا جو شیعہ لاء ہے، اس میں بھی جو ہے وہ ایڈاپٹڈ چائلڈ کا کوئی بھی کانسیپٹ نہیں ہے کہ وہ ڈیسیزڈ کی پراپرٹی میں سے جو ہے وہ کو اونر بن سکتا ہے۔ اور جو کرسچن لاء ہے اس میں بھی وہ کو اونر نہیں بن سکتا، اس کا بھی اس میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ لیکن ہندو لاء میں اگر جو ہے وہ مانا جائے کہ یہ ایڈاپٹڈ چائلڈ ہے اور یہ میری پراپرٹی کا حصہ دار ہے، یا یہ جو ہے کسی ڈیسیز، اگر والد صاحب کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور والدہ کہے کہ یہ ہمارا بیٹا ہے اور ایڈاپٹڈ ہے لیکن ہم اس کو اپنی پراپرٹی میں سے حصہ دینا چاہتے ہیں، تو وہ ایکسیپٹیبل ہے اور اس پہ کافی سپریم کورٹ کی ججمنٹس ہیں۔ لیکن مسلم لاء کے تحت اس کی کوئی بھی بنیادی حیثیت نہیں ہے۔ وہ بچہ انہی کا ہی مانا جائے گا جن کا وہ ہے، اور بلڈ ریلیشن میں یہ کاؤنٹ کبھی بھی نہیں ہوگا کہ ڈیسیزڈ کی پراپرٹی میں سے اس کو حصہ دیا جائے۔ ہاں، ایک صورت میں وہ حصے دار بن سکتا ہے کہ ڈیسیزڈ نے اپنی زندگی میں کوئی ول لکھی ہو، کوئی وصیت لکھی ہو، یا اپنی خوشی سے اس ایڈاپٹڈ چائلڈ کو جو ہے گفٹ کی ہو اس پراپرٹی کا کچھ حصہ، یا جو ہے وہ کوئی بھی چیز اس بچے کو گفٹ کی ہو، تو وہ اس کا حصے دار بن سکتا ہے اور وہ اس کو کلیم کر سکتا ہے۔ لیکن اس کے کلیم کے بعد اگر ان کے لیگل ہیئرس کو کوئی ایشو ہے یا ان کو کوئی کنفرمیشن ہے کہ یہ ڈیڈ جعلی ہے، جھوٹی ہے، ہمارے والد کی ڈیتھ کے بعد جو ہے وہ اس نے ظاہر کی ہے، تو وہ اس کو بھی چیلنج کر سکتے ہیں۔ دونوں کے لیے اوپن پلیٹ فارم ہے اور دونوں اپنے جو ہے وہ ایویڈنس کے ساتھ پیش ہوں گے اور وہ ٹرائل پورا چلے گا، اور اس کے بعد جو ہے وہ آنریبل کورٹ فیصلہ کرتی ہے۔ ہم آج بات کر رہے تھے کہ کیا ایڈاپٹڈ چائلڈ جو ہے، لے پالک بچہ جو